طرح کی رحمت، جس طرح کی شفقت، جس طرح کی محبت اللہ کو بندوں سے ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ایک ایک فرد کے ساتھ ہے۔ عارفین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کریمانہ انداز کو، رحیمانہ انداز کو، آپ کی شفقت کو، امت کے ساتھ محبت کو، امت کے ساتھ ہمدردی کے برتاؤ کو ظاہر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ اگر نبی کے دل کے اندر کے جذبات کو سمجھنا اور دیکھنا ہو تو اس طرح سمجھو کہ ایک عورت ہے، اسے اکلوتا بچہ بڑی امیدوں کے بعد اللہ نے دیا ہے۔ ایک مکان ہے جو چاروں طرف سے بند ہے، باہر سے بالکل لاک ہے، اندر سے باہر سے بالکل لاک ہے، اور اچانک گھر کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ اب وہ عورت جو اپنے گود میں اپنے ممتا کے ساتھ اپنے بچے کو آنچل میں چھپائے ہوئے ہے، جیسے جیسے آگ کے شعلے بڑھتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے گھر کے اندر آگ بڑھتی جا رہی ہے، اس کی ممتا کو جوش آتا ہے، اسے یقین ہے اس بات کا کہ دروازہ بند ہے، مگر پھر بھی اپنے بچے کی ممتا، پیار، محبت اور شفقت کی بنا پر وہ عورت کبھی اس کونے دوڑ کے جاتی ہے، کبھی اس کھڑکی کے پاس جاتی ہے، کبھی دروازے کے پاس جاتی ہے، یقین ہے کہ دروازہ بند ہے، مگر اس کی ممتا، اس کی پیار، اس کی محبت، اس کی شفقت اسے تڑپا رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ کھڑی نہیں ہے۔ جس طرح اس ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے شفقت و محبت و ہمدردی ہے، اس سے کہیں زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں امت کے ایک فرد کے لیے وہی شفقت و محبت ہے۔ اسی بنا پر اللہ رب العزت کو کہنا پڑا لعلک باخع نفسک، اے نبی ایسا لگتا ہے کہ امت کی شفقت، امت کے درد، امت کے سوز، امت کی ہدایت کے واسطے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس نبی نے ہمیں اور آپ کو ایک بات کہی ہے، یوں تو صحابہ کرام کے سامنے بات کہی ہے، مگر آج دنیا کے ماحول کو سامنے رکھیے، اپنے گھروں کے بکھرے ہوئے ماحول کو سامنے رکھیے، اپنے دلوں کے اجڑے ہوئے ماحول کو سامنے رکھیے، اپنے دلوں کی ویرانی کو سامنے رکھتے ہوئے سوچئے تو ایسا لگتا ہے کہ پیارے نبی نے 1400 سال پہلے آج کے دور کا، آج کے زمانے کا، ہمارے گھروں کا، ہمارے دلوں کے حال کا مشاہدہ کیا ہوگا، اور اس بنیاد پہ آپ نے ہمیں آپ کو فرمایا ہوگا بادروا بالاعمال سبعا، اے لوگوں، اے مجھ پر ایمان رکھنے والوں، تمہارے اوپر 7 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت آ سکتی ہے، تم کسی ایک حالت میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ اس حالت کے پیش آنے سے پہلے ذرا عمل میں سبقت کر جاؤ، نیکی میں سبقت کر جاؤ، توبہ استغفار میں آگے بڑھ جاؤ، دل کی دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ بظاہر یہ خطاب صحابہ کرام کو ہے، مگر اس روایت کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے حالات، اپنے زمانے، اپنے گھروں کے حالات، اپنے دل کے حالات، اپنی پرسنل لائف کو پیش نظر رکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے اس نبی برحق نے، نبی رحمت نے ہمیں اور آپ کو خطاب کیا تھا۔ وہی خطاب سنانا ہے بادروا بالاعمال سبعا، اے لوگوں ذرا اپنے عمل میں 7 چیزوں کے پیش آنے سے پہلے، تمہاری زندگی میں 7 باتیں پیش آئیں، کسی کو ایک بات پیش آئے اس سے پہلے اپنے دل کو ذرا مضبوط کر لو۔ فرمایا هل تنظرون الا فقرا منسیا، ایسا لگتا ہے کہ حالات بدل رہے ہوں گے، زمانہ بدل رہا ہوگا، نگاہیں بدل رہی ہوں گی، انسان کا دل ویران ہو رہا ہوگا، اس کے بعد تم جہاں ہو اسی حال میں ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا لگ رہا ہو کہ تم انتظار کرتے ہو کہ اللہ نے جس پوزیشن میں، جس حالت میں ہمیں رکھا ہے میں اسی حالت میں رہوں گا۔ انتظار کر رہے ہو کہ حالات و زمان اتنی اور بدل جائیں کہ تمہارے اوپر تنگ دستی، فقر و فاقہ آ جائے، اور ایسا فقر و فاقہ، ایسی تنگ دستی تمہارے اوپر آ جائے، ایسی غربت تمہارے اوپر آ جائے، ایسی افلاس تمہارے اوپر آ جائے کہ تم ہر چیز کو بھلا دو، تم اپنے آپ کو بھلا دو۔ یا ایسا لگتا ہے تم دولت کے انتظار میں ہو، اور غنی مطغیہ، یا ایسی دولت، ایسا مال
جو مال تمہیں سرکش بنا دے، نافرمان بنا دے، ایسے مال کا تم انتظار کرتے ہو؟ یا ایسا لگتا ہے او مرض مفسدہ، اللہ نے تجھے صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، جوانی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے، پھر بھی تم کچھ نہیں کرتے، اپنی نگاہوں سے صرف دیکھتے ہو، زبان سے چرچا کرتے ہو اور اپنے جسم سے کچھ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے حالات اگر اور خراب ہوتے ہیں تو تم خود ایک ایسی بیماری کا انتظار کرتے ہو جو تمہارے جسم کو خراب کر دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ او حرمن مفندا، یا ایسا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو، جوانی ہے، جس میں طاقت ہے، بعد میں کر لیں گے، جوانی ابھی بہت ہے، زندگی بہت ہے، ایسا لگتا ہے تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو بڑھاپا تجھے بستر پہ ڈال دے گا۔ اور یا پھر ایسا لگتا ہے او موتن مجہزہ، یا ایسی موت کا انتظار کرتے ہو جو موت تجھے اچانک اپنی قبر تک پہنچا دے، جو موت تجھے اچانک کفن پہنا کر تجھے اپنی منزل تک پہنچا دے، تم ایسی موت کا انتظار کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یا پھر فرمایا کہ اگر یہ بات نہیں ہے تو تم یہ سوچتے ہو زمانہ پھر بھی تو ٹھیک ہے، دجال کو آنے دو، دجال کا زمانہ آئے گا، دجالی فتنے آئیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کچھ کر لیں گے۔ ابھی دجال والدجال شر ینتظر، سب سے برا ہے دجال کہ جب آئے گا اس سے پہلے انسان اپنے عمل کی بنیاد پر اپنے ایمان، اپنے دل کو مضبوط نہیں کرے گا تو پھر دجالی فتنے میں انسان پڑ جائے گا۔ اور آخری بات آپ نے ارشاد فرمائی ابھی الساعہ، پھر بھی تم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہو، سمجھتے ہو، اپنے اندر کے معاملے کو جان رہے ہو، دل کی ویرانی کو سمجھ رہے ہو، اس کے باوجود تم عمل میں سبقت نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو۔ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ، اور قیامت کا جو دن ہوگا بڑا ہی کڑوا ہوگا، بڑا ہی خطرناک اور سخت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلام ہیں، جو آپ کے ارشادات ہیں، ایسے لگتے ہیں کہ بہت سے آپ کے ارشادات محسوس ہوتا ہے کہ شاید آج کا زمانہ آپ کے سامنے کھلا ہوا تھا، اور اسی کھلے ہوئے زمانے کو سامنے رکھ کر، ماحول کو سامنے رکھ کر گویا آپ نے ہمیں، آپ کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا یہ روایت آج کے دور پر پورے طور پہ فٹ ہوتی ہے، منطبق ہوتی ہے۔ اس روایت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔